السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کے روزہ نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو قضا، کفارہ اور فدیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کن صورتوں میں جو ہے قضا لازم ہوگا اور کفارہ کس حالت میں کس صورت میں دی جائے گی اور فدیہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، کون سے روزے ٹوٹنے کی وجہ سے فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج آپ کو کتاب کے ذریعہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین دیکھیے گا، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور کفارہ بھی دینا واجب ہے۔ بہت سارے ایسے روزے ہیں جس کو لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں یا توڑ دیا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر بعد میں قضا کرنا اور کفارہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں اگر بنیت عبادت روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی، یعنی جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عذر ہو، اسی کو کہتے ہیں بلا عذر شرعی، قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اور بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر کے اس روزے کو ہم نے چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے، جمع کرنے، حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ کی قضا اور کفارہ فرض ہے۔ حقہ، سگریٹ اور کھا پی لیا، جمع کر لیا ہم بستری، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ اب دیکھیے، کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا مرد نے لواطت کی، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے، یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں آتی ہے لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کوئی کھانے پینے کی چیز کھا لی جو کھانے پینے کی چیز ہوا کرتی ہے، یا جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ شیرپ ہو یا گولی ہو یا کوئی پاؤڈر ہو، تو ان چیزوں کو بھی کھا لینے سے، پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ تو دیکھیے، کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو، لیکن روزے دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے قصدن کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مثلا آنکھ میں سرما لگایا یا عورت سے بوس و کنار کیا بشرطے کہ انزال نہ ہوا، تو روزے دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس نے قصدن کھا پی لیا، یعنی جان بوجھ کر کے اس کے بعد کھا لیا، تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ دیکھیے، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے بوس و کنار ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کو علم نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، اس نے یہ گمان کر لیا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کچھ کھا پی لیا،
تو اب اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور اس طریقے سے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اب آپ پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ تو یاد رکھیے اسی طریقے سے کفارہ اسی روزے کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس روزہ کی نیت دن میں کی ہو تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اگر آپ نے رات میں ہی ارادہ کر لیا تھا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، صبح سحری کے وقت ہی روزہ سحری کر لیا، حالانکہ سحری خود ایک طرح کی نیت ہوتی ہے، اور اسی وقت نیت کر لیا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، تو اب اس صورت میں آپ نے توڑ دیا تو آپ کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم ہوگی۔ اور اگر دن میں کسی وقت سوچا کہ اب ہم روزہ رکھیں گے، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے۔ مثلا عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی حالت میں کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اور جو ہے نفاس کا خون، حیض کا خون جو ماہواری خون ہوتا ہے آ گیا، تو اب تو اس حالت میں روزہ نہیں رکھے گا، روزہ تو اس کا ہوگا نہیں، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کا کفارہ اس کو ادا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ بعد میں رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہ ہے۔ روزہ رکھا، کوئی عذر بھی نہیں ہے جو شریعت نے بتایا ہے، ایسے ہی توڑ دیا تو بہت گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر روزہ دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے، یا بیماری کے زیادہ ہونے کا قوی احتمال ہو، یا اتنی شدید بھوک یا پیاس لگی ہو کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور پھر تندرست ہو جانے پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی۔ ایسا بیمار ہو گیا، اچانک ایسی بیماری آ گئی جس سے جان جانے کا خدشہ ہے، یا بیماری اور زیادہ بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو اس طریقے سے اس حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ روزہ توڑ دو، پہلے جان بچاؤ، اگر آپ کی جان بچے گی تو اور بھی روزے آپ رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر ایسی بیماری آ گئی جس سے جان جانے کا خطرہ ہو گیا ہے، یا بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی جس سے باقی جو روزے بچے ہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسی وقت جو ہے روزہ توڑ دیں۔ غیر رمضان کے بعد جو ہے اس کی صرف قضا کریں گے، کفارہ نہیں دینا ہوگا اس کا۔ اور دیکھیے قصدن روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سنا کہ کفارہ، تو کفارہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ قصدن روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر کے روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ وہ کون سا 3 طریقہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پے در پہ 60 روزے رکھنا ہوگا، لگاتار 2 مہینے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اگر جان بوجھ کر کے آپ نے روزہ توڑ دیا۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ نہیں اپنا سکتے، یا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا، اب تو یہ مشکل ہے، کسی کے پاس غلام کا اب رواج تو ہے نہیں، یہ پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو غلام کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں۔ اب تیسرا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ 60 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر 60 مسکین میسر نہیں ہے تو کیا کرے گا کہ ایک ہی مسکین ہے تو اس کو
60 दूनी 120 टाइम का खाना आपको खिलाना होगा। अगर कफ़ारा रोज़ों की सूरत में अदा करना हो तो ये ज़रूरी है कि पे दर पे 60 रोज़े बिला नागा रखे जाएंगे। अगर दरमियान में एक रोज़ा भी टूट गया या छूट गया तो फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखने होंगे। आप एक से शुरू किया और चल करके 59 रोज़ा आपने रख लिया, 59 रोज़ा आपने रख लिया और 60वां रोज़ा आपका छूट गया किसी वजह से, तो अब आपको फिर से एक से गिनती शुरू करनी होगी। इसी तरीके से किसी ने 30 रोज़ा रखा और 30 रोज़ा रखने के बाद 31वां रोज़ा किसी वजह से नहीं रख पाया, तो अब आपको फिर से एक की गिनती शुरू करनी होगी। ये आपकी ये जो है कफ़ारा का यही जो है कायदा है, कानून है। हाँ, औरत के हैज़ के दिनों में जितने रोज़े छूट जाएं वो शुमार नहीं होंगे। ये तो मजबूरी है ना, अगर कोई औरत है तो वो 60 रोज़े रेगुलर तो रख नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि माहवारी का जो खून ब्लड आना है वो तो आएगा, तो उन दिनों को छोड़ करके फिर से गिनती शुरू करेंगे। तो बल्कि वो हैज़ के पहले और बाद वाले रोज़े से मिलाकर 60 रोज़े पूरे करे, कफ़ारा अदा हो जाएगा। कफ़ारे के रोज़े रखने के दौरान अगर निफास का ज़माना आ जाए, निफास कहते हैं जो बच्चा के विलादत के बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहा जाता है, तो इससे भी कफ़ारे का तसलसल ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से फिर 2 महीने के पूरे रोज़े रखना वाजिब होंगे। निफास में जो है ये उज़्र नहीं माना जाएगा, बल्कि आपने 10 रोज़े रख लिए और बच्चे की विलादत हो गई, तो आप जो है सबसे अच्छा है कि अगर विलादत का वक्त करीब है तो उस वक्त कफ़ारे का जो है ये अदा ना करे, बल्कि विलादत के बाद जब आप सही तरीके से पाको साफ़ हो जाए उसके बाद अदा करें, क्योंकि बीच में रखने के बाद अगर विलादत हो गई तो वो शुमार नहीं होगा। कफ़ारे के रोज़ों के दौरान अगर माह रमज़ान आ जाए तो इससे भी कफ़ारे का तसलसल ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से रखे। अगर एक ही रमज़ान के दौरान एक से ज़ायद रोज़े फासिद हो गए हों और पहले का कफ़ारा अदा ना किया हो तो सब के लिए एक ही कफ़ारा काफ़ी होगा। तो इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि 60 दिनों के अंदर में रमज़ान ना आ रहा हो, क्योंकि रमज़ान आ गया तो तसलसल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो है रमज़ान का उसी रमज़ान का 2 कफ़ारा है तो इसी एक से कर लेने से आपका दोनों रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला आपके जहन में रह गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।